بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ الاؤ کے اس پار سفید براق بالوں والا وہ بوڑھا بیٹھا تھا جسے میں الکانڈر کے نام سے جانتا تھا۔ اس کی نگاہیں الاؤ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے وجود پر طاری سکوت دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گوشت پوست کا انسان نہیں، پتھر سے ترشا مجسمہ ہو۔ ان بے روح مجسموں جیسا جن سے میری ملاقات زیانہ میں ہوئی تھی۔ میں خاموش بیٹھا رہا، مجھے انتظار تھا کہ الکانڈر کچھ کہے، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ابلتے تمام سوالات سے دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اضطراب جو اس سے پہلے مجھے گھیرے ہوئے تھا ہوا ہو گیا تھا۔ اب میں پرسکون تھا، شاید اس لیے کہ میری منزل کی طرف جانے والا موڑ آخرکار سامنے آ گیا تھا۔ تب الکانڈر کی آواز ابھری، منزل پر پہنچنے کی خواہش رکھتے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ جانتے بھی ہو کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ شاید، اور یہ بھی کہ اس کے راہ میں کیسے کیسے کٹھن مقام آئیں گے۔ یقیناً ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ دل و جان کے ساتھ۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا مقابلہ کن شیطانوں کے ساتھ ہے؟ نام کی حد تک۔ اور ان کی قوت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ کالی قوتوں کے مالک ہیں، اور ان سے ٹکرانے کے لیے مجھے بھی ایسی ہی قوتوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ہاں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے ہم لوہا سمجھتے ہیں وہ لکڑی نکلتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ لکڑی کو لکڑی سے نہیں کاٹا جا سکتا، وہ لوہے سے کٹتی ہے یا آگ سے خاکستر ہوتی ہے۔ یہ لوہا یہ آگ میں کہاں سے لاؤں گا؟ آگ تمہارے سامنے ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور جتنی چاہے سمیٹ لو۔ میرے ہاتھ حرکت میں آئے اور آگ کے الاؤ میں داخل ہو گئے، جھلسنے کے لیے نہیں، اس آگ کو جذب کرنے کے لیے۔ شعلے میرے ہاتھوں میں اترنے لگے، میرے مسامات میں جذب ہونے لگے، میری نس نس میں دوڑنے لگے، میرا فولادی جسم آتشی ہونے لگا۔ لیکن اس آتش میں تلخی کے بجائے سکون تھا، تپش کے بجائے ٹھنڈک تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن کی گرہیں کھلتی جا رہی ہوں، میری روح تک سکون پا رہی تھی۔ الاؤ مدھم پڑنے لگا، اس کی ساری آگ میرے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری طلب تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس نے کہا، اور پھر میں نے ایک ہاتھ باہر نکال لیا اور الاؤ ایک دفعہ پھر دہک اٹھا۔ پھر کبھی ایسا ہوگا کہ دنیا کے کسی گوشے میں کالی طاقتیں اپنا جال پھیلانا شروع کریں گی، اور خدا پھر کبھی کسی کا ان کا سر کچلنے پر مامور کیا جائے گا۔ تب یہ الاؤ اس کے لیے روشن ہوگا، تب تک اس کے لیے اس کی آگ پوشیدہ رہے گی۔ اور وہ الاؤ آہستہ آہستہ زمین میں اترنے لگا، جیسے زمین سے اگنے والے پودے کی ویڈیو فلم کو ریورس میں چلا دیا جائے۔ تھوڑی دیر میں اس کا نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات مچل رہے ہوں، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ فولاس اور زوالا کون ہیں؟ طاغوت کے ہرکارے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ابتدائی مقصد وہ ہے جو تم شیوش اور ہارلس کی زبان سے سن چکے ہو۔ ان کا حقیقی مقصد اس کے بعد سامنے آئے گا۔ اور وہ حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس سرزمین پر ایک ایسا قید خانہ قائم کرنا جس میں وہ اپنے دشمنوں کو مرنے کے بعد مقید کر سکیں۔ کیا وہ کوئی مقبرہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا روحیں مقبروں میں قید کی جاتی ہیں؟ اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر کوئی ہتھوڑا آن پڑا ہو۔ روحیں؟ بوڑھا مسکرایا۔ ہاں، روحیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ تم درست سمجھے ہو۔ وہ زیانہ کی سرزمین پر روحوں کا قید خانہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کس لیے؟ تاکہ بعد میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ لیکن کس سلسلے میں اور کس وقت؟ اس وقت جب نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان کھلی جنگ ہوگی۔ وہ ان روحوں کو اپنی فوج کے سپاہیوں کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ جنگ کب ہوگی؟ جب وہ محسوس کریں گے کہ ان کی قوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ رحمانی قوتوں کو للکار سکیں۔ لیکن ایسا ناممکن ہے۔ شیطان کی قوت رحمان کی قوت سے کبھی بڑھ نہیں سکتی۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں۔
اگر وہ اپنی قوت کو اس حد تک بڑھانے کا خواب دیکھتے ہیں تو رحمان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. وہ تو وقتاً فوقتاً ان کے ارادوں کو ناکامی سے دوچار کر کے انہیں ان کی اوقات یاد دلاتا ہے اور بس. اس کھیل میں میری کیا حیثیت ہے؟ اس مرتبہ انہیں ناکام بنانے کا فریضہ تمہارے حصے میں آیا ہے. اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زوالہ اور فالاس کو شکست دینا ہوگی. کیا میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ اگر خدا پر تمہارا ایمان کامل ہے تو کوئی طاقت تمہارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی. آگے بڑھو اور ان سے ٹکرا جاؤ. جوش سے خون میری رگوں میں ٹکر مارنے لگا. میری مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں. زوالہ اور فولاس کہاں ملیں گے؟ بہت جلد تمہاری ملاقات ان سے ہوگی. تب تک انتظار کرو. ابھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تمہارا کام بعد میں شروع ہوگا. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ روحیں اکٹھی کر رہے ہیں. پرشیانہ، روتھن اور زیراس کو انہوں نے دوسروں کی عبرت کا دینے کے لیے نشانہ بنایا تھا تاکہ زیانہ کے لوگ ڈر کر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس موجود روحوں کی تعداد ان کی گنجائش سے بڑھتی جا رہی ہے. بہت جلد وہ دوبارہ زیانہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. ان کے پلٹنے سے پہلے تمہارا ان سے ٹکراؤ ہوگا. اگر تم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے قبضے میں موجود روحیں آزاد ہو کر اپنے حقیقی مستقبل کی طرف لوٹ جائیں گی. پرشیانہ، روتھن اور زیراس کو اپنے جسم نصیب ہو جائیں گے اور زیانہ پر منڈلاتے تباہی اور بربادی کے سائے دور ہو جائیں گے. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیمپ واپس چلے جاؤ. یہاں تم نے جو کچھ دیکھا اسے ذہن سے اتار دو. کارواں کے ساتھ سفر کرتے رہو. یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں. تمہاری منزل بھی وہیں ہوگی. میں اٹھ کھڑا ہوا. یہاں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا. میرے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا. اب مجھے انتظار کرنا تھا. صرف انتظار. کارواں ایک دن مزید وہاں رکا رہا. 3 دن کا قیام مکمل کرنے کے بعد چوتھے روز انہوں نے پڑاؤ اٹھا دیا. سفر دوبارہ شروع ہو گیا. ان لوگوں کی منزل کہاں تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، بلکہ شاید یہ خود بھی نہیں جانتے تھے. جس خزانے تک یہ پہنچنا چاہتے تھے اس کا صرف آدھا نقشہ ان کے پاس تھا اور آدھا مونٹینا نامی اس لڑکی کے قبضے میں تھا جو چند روز پہلے میری رفیق رہ چکی تھی. بہرحال وہ آگے بڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ منزل کا نہیں سے ہی منزل کو جانے والی سمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ انہیں ضرور ہے. کسی وقت مجھے مونٹینا یاد آنے لگتی تھی. میں نے ایسی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. ایسی قوت، ایسی پھرتی کہ چیتے کو بھی مات کر دے. دلدل پر بھی وہ یوں دوڑتی چلی گئی جیسے کسی پارک کے رننگ ٹریک پر دوڑ رہی ہو. ڈبل باس کے گروہ میں بھی بڑی بڑی توپ چیزیں شامل تھیں، لیکن اگر وہ اکیلی لڑکی ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آئی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان سب سے آگے کی چیز ہے. یہ علاقہ جس میں ہم سفر کر رہے تھے دنیا کے عجوبہ خطوں میں شامل تھا. یہاں مناظر بار بار رنگ بدلتے تھے. کبھی صحرا شروع ہو جاتا، کبھی چٹانیں نظر آنے لگتی، کبھی ہم خود کو فلک بوس پہاڑوں کے بیچ پاتے اور کبھی جنگلات میں. کارواں کی رہنمائی کا فریضہ ڈبل باس کی مناسبت سے ان کے 2 نائبین کے ہاتھ میں تھا. فالکن ان میں سے ایک تھا. دوسرے نائب کا نام طاہر مصری تھا. نام کے برعکس اس کا تعلق عراق سے تھا اور نسلاً وہ کرد تھا. ڈبل باس ہر روز شام کو ان دونوں کے ساتھ کچھ دیر کو اپنے خیمے میں بند ہو جاتے تھے. اس دوران کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی تھی. میں نے کبھی پوچھنے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن اتنا جانتا تھا کہ وہ آپس میں آئندہ سفر کے متعلق تبادلہ خیال ہی کرتے ہوں گے. مسٹر الکانڈر اب بھی پھر باقاعدگی سے نظر آنے لگے. شام کو ان سے گپ شپ بھی ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس رات کے واقعات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا تھا اور ان کی ہدایت کے باموجب میں بھی اس سلسلے میں خاموش ہی رہا تھا. ریلزے کی طرف سے بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی. میری طرف سے اس کی پیش قدمیاں ایسے کھرے انداز میں مسترد کر دیے جانے کے بعد وہ بھی مجھ سے کچھ کترانے لگی تھی. میک مین نے مجھے اس کی طرف سے خبردار کیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ پر 1000 جان سے لعنت بھیج کر اپنے کام سے کام رکھنے کا فیصلہ کر چکی ہو. میک مین نے بھی میرے مشورے پر عمل کیا تھا. وہ بھی اب اس کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا. اس نے اپنے لیے کوئی اور دلچسپی تلاش کر لی تھی. جہاں تک میری ناقص فہم تخمینہ کرتی تھی، اس کی نئی دلچسپی رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کسی حد تک مخلص بھی تھی. اس شام حسب معمول میں مسٹر الکانڈر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ گفتگو کا رخ مونٹی قبیلے کی طرف مڑ گیا. میں نے ان سے پوچھا، آپ کے انداز میں ہمیں اس قبیلے تک پہنچنے میں اور کتنا وقت لگے گا؟
یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے جواب دیا، لیکن میرے اندازے کے مطابق ان سے ہمارا ٹکراؤ بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ اندازہ صرف آپ ہی کا ہے یا کوئی اور بھی اس میں شامل ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب میرا دل کسی بات کی گواہی دے تو میں کسی دوسرے کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا۔ اور آپ کے دل کی گواہی کیا ہے؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ ان کے انداز میں پورے اسرار سی سنجیدگی اتر آئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ مونٹی قبیلے سے ہماری ملاقات آئندہ 1-2 روز میں ہو جائے گی، اور یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار حالات میں نہیں ہوگی۔ گویا ہمیں کسی طرح کے بھی غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے گویا خود سے کہا، ہاں، اور میں یہ بات ڈبل باس سے بھی کہہ چکا ہوں، وہ پوری طرح تیار ہیں۔ مسٹر الکانڈر نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم ان پر غالب آنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اگر بات صرف جسمانی اہلیت اور مادی ساز و سامان کے حوالے کی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پر ٹک نہیں پائیں گے، مسٹر الکانڈر نے کہا، لیکن اس قبیلے کی آستین میں کچھ ایسے خنجر چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت پانسا ان کے حق میں پلٹ سکتے ہیں۔ مثلاً مونٹینا، جو یقیناً ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور ہماری منتظر ہے کہ کب ہم ان تک پہنچیں اور کب وہ ہم پر حملہ کر کے خزانے کا بقیہ آدھا نقشہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ مونٹینا کو ناقابل تسخیر بنانے والا اس کا اتالیق سربیان، حقیقت میں اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو انہی دونوں کی طرف سے ہے۔ یوں سمجھو کہ مونٹی قبیلے کے لیے یہ دونوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے یہ قبیلہ ہے کیا چیز؟ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ مجھے آج تک یہ سوال پوچھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی ان کے متعلق سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ شعوری طور پر مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں اس کارواں کے مشن کو اپنے بنیادی مقصد سے الگ تھلگ تصور کرتا رہا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں خود بخود یہ سوال میرے منہ سے نکل گئے۔ اس کی تفصیل کچھ خاص نہیں، مسٹر الکانڈر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ قبیلہ عہد قدیم کی چند بچی کچی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن تک سچائی کی روشنی آج تک نہیں پہنچ سکی۔ زمانہ قبل از مسیح سے لے کر آج تک کسی الہامی مذہب کا پیروکار ان تک رسائی نہیں حاصل کر پایا، اور یوں یہ الوہیت کے نور سے آج تک بے خبر ہیں۔ شیطان کی پوجا کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ گناہ ان کے نزدیک نیکی ہے اور نیکی گناہ۔ یوں سمجھ لو کہ ہم جسے شیطان سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک خدا ہے، اور جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ان کے لیے مسٹر الکانڈر نے بات ابھی ادھوری چھوڑ دی۔ میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ لوگ بذات خود قصوروار نہیں۔ جب وہ نور حق کے وجود سے ہی باخبر نہیں تو ان پر کسی طرح کی فرد جرم عائد کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ دنیاوی قانون کا کہنا تو اس کے برعکس ہے، مسٹر الکانڈر نے مسکرا کر کہا۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ قانون سے بے خبر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بہانہ بنا کر آپ قانون شکنی کرتے پھریں۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں نے کہا۔ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کا اور دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ وہ ان کے سامنے آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ تو اس قانون سے واقف ہی نہیں تھا جسے توڑنے کا الزام اس پر عائد کیا جا رہا ہے۔ دنیا والے اس کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے، سچ ہو یا جھوٹ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن جہاں بات خدائی قانون کی آ جائے، وہ بندے اور خدا کا معاملہ بن جاتا ہے، اور خدا دلوں میں جھانکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی ناواقفیت کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اس کا انصاف اندھا نہیں، وہ سب دیکھتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت سے باخبر ہے۔ لیشی کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی تحریر نظر آ رہی تھی۔ سب لوگوں کے بیچ میں نے اسے پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا کہنا درست ہے، مسٹر الکانڈر نے اتفاق کیا، اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ قبیلہ مونٹی پر کسی طرح کی فرد جرم عائد کرنا درست نہ ہوگا۔ دیکھو، ڈبل باس اور ان کے ساتھی اس قبیلے تک خزانے کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس قبیلے کو ان باتوں کے متعلق بتایا جائے جن سے وہ آج تک بے خبر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں تو تم بھی میرے مددگار ثابت ہوگے۔ ایسے کسی مقصد کی راہ میں آپ کی مدد کر کے مجھے دلی خوشی محسوس ہوگی۔ میں نے کہا، خزانے کے نقشے کا تذکرہ ہوا تو مجھے پھر یاد آیا کہ اس نقشے کا آدھا حصہ مونٹینا کے قبضے میں ہے، اور سفر کے دوران وہ آپ لوگوں کے ارد گرد ہی موجود رہی ہے۔
آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں ڈبل باس ہی تمہاری رہنمائی کر سکیں گے، مسٹر الکانڈر نے کہا۔ میں نے کبھی ان معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، اور اسی وقت جیسے ان کی بات کی تاثیر ظاہر ہو گئی، ڈبل باس کا نائب طاہر مصری ہماری میز کے نزدیک آ رکا تھا۔ مسٹر گادا، اس نے مجھے مخاطب کیا، اور لیشی نے منہ دوسری سمت پھیر لیا۔ پہلے مجھے اس حرکت کی وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ یس، میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈبل باس آپ کو یاد کر رہے ہیں کیا ابھی؟ جی، اور اگر ممکن ہو سکے تو چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈبل باس آپ کو اپنے خیمے میں ہی ملیں گے، اس نے کہا۔ تو تم ساتھ نہیں چلو گے؟ میں نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے استفہامیہ نگاہوں سے مسٹر الکانڈر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ یہ سیدھا سیدھا لا علمی کا اظہار تھا۔ سر جھٹک کر میں تیز قدموں سے ڈبل باس کے خیمے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں وہاں اکیلے ہی تھے۔ دو افراد کے لیے اکیلے ہونے کی ترکیب استعمال کرنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں کو دیکھ کر دوئی کا تصور ابھرتا ضرور ہوگا، لیکن ان کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد یہ تصور یکسر ختم ہو جاتا تھا۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے لگتا ایسے تھا جیسے ایک ہی آدمی سے بات کی جا رہی ہے۔ یکساں لہجے، یکساں انداز، یکساں جواب ملتا تھا۔ اس اعتبار سے تو انہیں ڈبل باس کہنا بھی غلط تھا، کیونکہ ڈبل کا مطلب دوہرا ہوتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے لیے یہی نام مناسب تھا، کیونکہ وہ ایک ہوتے ہوئے بھی دو تھے اور دو ہو کر بھی ایک تھے۔ آپ نے مجھے یاد کیا، میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف لائیے مسٹر گارڈا، ڈبل باس نے کہا۔ ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ جی فرمائیے مسٹر گادا۔ آپ، بات یہ ہے کہ ہمارے سفر کا یہ مرحلہ اختتام کے قریب ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ کل شام تک ہم مونٹی قبیلے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ مونٹی قبیلہ کیا چیز ہے اور اس تک رسائی حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ قبیلہ جدید تہذیب و تمدن سے قطعی ناواقف ہے۔ ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا وہاں پہنچنے پر ان کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ وہ جو کچھ کریں اپنے روحانی پیشوا سربیان کے اشارے اور اس کی مرضی کے تحت کریں گے۔ اس قبیلے کی حدود تک پہنچنے کے بعد ہم ان کی سرحد سے باہر پڑاؤ ڈالیں گے اور اپنے دو نمائندوں کو مذاکرات کے لیے ان تک بھیجیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دو نمائندوں میں سے ایک آپ ہوں۔ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، لیکن میں یہ ذمہ داری کس بنا پر قبول کر سکتا ہوں؟ بلکہ آپ مجھے یہ ذمہ داری کیا سوچ کر دے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے مسٹر گادا۔ ہماری نظر میں آپ اس کام کے لیے مناسب ترین فرد ہیں۔ لیکن آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں قدرے پریشان ہو کر بولا۔ میں اس قبیلے کے رسم و رواج، عادات و خصائل کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ مجھے ان کی زبان سے کوئی واقفیت حاصل نہیں۔ میں ان مذاکرات میں حصہ کیسے لوں گا؟ جہاں تک رسم و رواج اور عادات و خصائل کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تھوڑی بہت معلومات آپ کو مسٹر الکانڈر سے مل سکتی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس سلسلے میں کافی کچھ بتا چکے ہیں۔ مہذب دنیا کا کوئی بھی شخص ان کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا، اور رہا زبان کا سوال تو آپ کے ساتھ جانے والا دوسرا شخص طاہر ہوگا اور وہ ان کی زبان سے واقف ہے۔ آپ کو ان سے بات چیت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑ کر آپ نے مجھے ہی یہ ذمہ داری کا اہل کیوں سمجھا؟ سیدھی سی بات ہے مسٹر گارڈا، انہوں نے کہا۔ جو بات ہمیں آپ میں نظر آئی وہ ہمارے کسی دوسرے ساتھی میں موجود نہیں۔ ہم اتنے دنوں سے مسلسل آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کا شخصی اعتماد، رکھ رکھاؤ، اطوار ہم سب سے الگ ہیں۔ آپ کی ذات میں وہ قوت جھلکتی نظر آتی ہے جو پتھروں کو بھی موم کر دے۔ آپ اپنی زبان استعمال کرنے کے ہنر سے اچھی طرح واقف ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی مرحلے پر آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ قبیلہ مونٹی کے سرکردگان سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اچانک ہی مجھ پر ایسی پہاڑ سی ذمہ داری لاد دی جائے گی۔ اپنی بات کے حق میں انہوں نے جو دلائل دیے تھے مجھے وہ کچھ ایسے وزندار معلوم نہیں ہوئے تھے۔ میری اور ان کی رفاقت کو ابھی تک دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ وہ اتنے وثوق سے میرے متعلق کوئی بات کہہ سکتے۔ محض چند روزہ مشاہدے کی بنا پر میری ذات کے بارے میں اتنے بڑے بڑے اندازے قائم کر لینا میرے نزدیک ناانصافی تھی۔ وہ لوگ اتنے طویل سفر کی صعوبتیں جھیل کر یہاں تک پہنچے تھے۔ قبیلہ مونٹی سے ہونے والے مذاکرات ان کے سفر کا اہم ترین سنگ میل تھے، اور مجھ سے ناواقف پر ان کا بوجھ ڈالنا نہ مناسب ہی نہیں، ناقابل فہم بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انکار کر دوں،
اسی وقت میرے کانوں میں لیشی کی آواز پڑی، ان کی بات مان لو ناصر، یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اچھل پڑنے سے باز رکھا، لیکن میرے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی یقیناً رونما ہوئی۔ ڈبل باس نے اس کا مطلب کچھ اور لیا۔ زیادہ پریشان مت ہو مسٹر گادا، انہوں نے کہا، ہمیں یقین ہے کہ اس ذمہ داری کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں نبھا پائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر بات طے ہو گئی، انہوں نے کہا، کل شام تک ہم قبیلہ مونٹی کی حدود تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم قبیلہ مونٹی کے بڑوں کو ملاقات کا پیغام بھجوا دیں گے۔ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب موصول ہوتے ہی آپ طاہر کو ساتھ لے کر ان سے ملنے کے لیے چل پڑیں گے۔ جی بہت بہتر، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی الحال تو کوئی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر وہاں سے نکل آیا۔ اگلے دن ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا اور اونچے نیچے ناہموار راستوں پر لینڈ کروزر اور سفری ٹریلر بھاگ رہے تھے۔ یہ راستے عام گاڑیوں کے بس کے تھے ہی نہیں، ان پر یہ گاڑیاں چل ہی سکتی نہیں تھیں کیونکہ انہیں خصوصی طور پر انہی راستوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب تک راستے کے منظر تیزی سے چہرہ بدلتے آئے تھے، اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج صبح سے ہم ایک ہی طرح کے خطے میں سفر کر رہے تھے۔ جنگلاتی خطہ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھنے جنگل ہوتے جا رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ گاڑیاں زیادہ دور تک ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کے وقت گاڑیاں رک گئیں۔ اب یہاں سے گاڑیوں پر آگے جانا ممکن نہیں رہا۔ دو ہی طریقے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا یا پیدل۔ گھوڑے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے مونٹینا انہی کا گھوڑا چرا کر لائی تھی، اور اس کی میت میں اسی گھوڑے پر سفر کرتا رہا۔ میں نے فالکن سے اس کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ گھوڑے کارواں کی ملکیت نہیں تھے، بلکہ انہیں راستے میں ایک بستی سے کرائے پر لیا گیا تھا۔ خیال تھا کہ شاید راستے میں ان کی ضرورت پڑ جائے، لیکن اب تک کا راستہ چونکہ گاڑیوں پر سفر کرنے کے لیے مناسب رہا تھا، اس لیے انہیں بیکار بوجھ سمجھتے ہوئے واپس بھجوا دیا گیا۔ جلد بازی میں کیے گئے اس فیصلے کو نقصانات اب سامنے آ رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ اب ہمیں پیدل آگے بڑھنا ہوگا۔ مرد تو خیر کسی نہ کسی طرح یہ صعوبت جھیل ہی لیتے، لیکن مجھے لڑکیوں پر رحم آ رہا تھا۔ ان بیچاریوں کے نازک قدم اس قابل کہاں کہ ان پرخار راستوں پر 4 قدم بھی چل پائیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہر سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ قدرت کا حسن تہذیب سے دور آباد پسماندہ کہلائے جانے والے ان علاقوں میں ہر طرف بکھرا پڑا تھا۔ اس حسن بے پرواہ کے ہوتے ہوئے شہروں کو یہ خود بین و خود آرا حسن اپنے جلوے کہاں تک دکھاتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے اس قافلے کے ساتھ ان لڑکیوں کی موجودگی کوئی معقول وجہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ قافلے کے مردوں کے لیے دل بستگی کا سامان پیدا کیے رکھیں۔ میرا ذاتی اندازہ تھا کہ وہ محض ایڈونچر کی تلاش میں ہم لوگوں کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اب تک تو یہ ایڈونچر ان کے لیے بہت اچھا رہا ہوگا، خوب انجوائے کیا ہوگا انہوں نے، لیکن گاڑیوں کے بیکار ہوتے ہی سارا نشہ ہوا ہو گیا ہوگا۔ اب گھر یاد آ رہا ہوگا بیچاریوں کو۔ بہرحال ان لڑکیوں کو سنبھالنا میرا مسئلہ نہیں تھا، میرے کرنے کو اور بھی بہت سے کام تھے، اور اس سے کہیں زیادہ اہم ہم اپنے ہم سفروں کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ صلاح مشورے ہو رہے تھے، طرح طرح کی تجاویز پیش کی جا رہی تھیں، لیکن بات کسی کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑیوں کے یوں تھم جانے کا خیال شاید ان میں سے کسی کو نہیں آیا تھا۔ پھر ڈبل باس نے مجھے طلب کر لیا۔ جب میں ان کے عظیم الشان سفری ٹریلر میں پہنچا تو وہ ایک سینٹر ٹیبل پر ایک بڑا سا نقشہ پھیلائے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ فالکن اور طاہر بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ڈبل باس نے بلا تمہید کہا، آپ کی ضرورت آ پڑی ہے مسٹر گادا؟ میں ہر طرح سے حاضر ہوں، میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ آپ ایک عرصے سے دنیا کی سیر کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کہا، ایسے علاقوں میں سفر کرنے کے معاملے میں آپ کا تجربہ یقیناً ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اب جو آفتاب ہم پر آ پڑی ہے وہ آپ بھی دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رکنا ممکن نہیں، آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ منزل یوں سمجھ لیجئے کہ 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی رہ گئی ہے، لیکن گاڑیوں کے بیکار ہو جانے سے سارا مسئلہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔
اب آپ ہی کچھ بتائیں کہ کیا کیا جائے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ہمیں وہ گھوڑے واپس نہیں بھجوانے چاہیے تھے، فالکن نے مستعصفانہ انداز میں کہا۔ ایسی باتیں کرنے سے اب کچھ حاصل نہیں، طاہر نے کہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے تائید کی، اور میری نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، ضروری سامان ساتھ لیا جائے اور گاڑیوں کو یہیں چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ لیکن گاڑیوں کو یہاں کس کے آسرے پر چھوڑا جائے؟ طاہر نے کہا۔ اس جنگل میں کوئی ہماری گاڑیاں چرا لے جانے سے تو رہا، میں نے کہا۔ پھر بھی اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کسی وجہ سے ان گاڑیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس ایک اور تجویز ہے۔ وہ کیا؟ ہم اس جگہ کو اپنے بیس کیمپ کی شکل دے دیتے ہیں، خواتین اور ان کی حفاظت کے لیے چند مردوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے اور باقی سب آگے بڑھ جائیں۔ آپ کی تجویز بہترین ہے مسٹر گادا، ڈبل باس نے کہا، لیکن کل ہمارا اندازہ تھا کہ ہم شام تک مونٹی قبیلے کی حدود تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اندازہ گاڑیوں پر سفر کرنے کے نقطہ نظر سے لگایا تھا۔ اگر ہم پیدل آگے بڑھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، شام کو تو کیا ہم شاید کل صبح تک بھی وہاں نہ پہنچ سکیں۔ رات کے وقت اس جنگل میں سفر کرنا ویسے بھی خطرناک ہوگا، ہم راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں آگے بڑھ کر نقشے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نقشے کے مطابق ہم اس وقت کس مقام پر ہیں؟ یہاں، طاہر نے نقشے پر لگے ایک دائرے پر انگلی رکھ دی۔ اور مونٹی قبیلے کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اس جگہ سے۔ اس نے ایک اور مقام کی نشاندہی کی۔ یہ موٹی لکیر یقیناً بائی روڈ راستے کی نشاندہی کر رہی ہے، میں نے نقشے پر دوڑتی ایک لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، کیا یہ نقشہ بنانے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اس قبیلے تک کوئی سڑک نہیں جاتی؟ وہ سب چونک پڑے۔ فالکن اور طاہر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ڈبل باس کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ کمال ہے، وہ بڑبڑائے، ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ جس نے بھی آپ کو یہ نقشہ تیار کر کے دیا تھا وہ یقیناً آپ کے لیے بہت قابل اعتماد رہا ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، ڈبل باس نے تحسین امیز انداز میں کہا۔ بات کچھ ایسی ہی تھی۔ یہ نقشہ ہمیں ایک پیشہ ور مہم جو نے تیار کر کے دیا تھا اور ہم اس کی قابلیت اور تجربے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی پہلے اس قسم کا سفر نہیں کیا ہے، لیکن ایسے کسی علاقے کی طرف پہلے کبھی نہیں آئے؟ تو پھر آپ کو یہ بات اپنے مہم جو کو بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ بیچارہ یہی سمجھا ہوگا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی مہمات کا تجربہ رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایسے سفروں میں گاڑیاں ہمیشہ کام نہیں آیا کرتی۔ اس نے آپ کو بالکل صحیح نقشہ تیار کر کے دیا ہے، بس وہ یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ یہ سفر کس طرح طے کریں گے، اور آپ یہ پوچھنا بھول گئے کہ اس سفر کے لیے کس طرح کی سواریوں کی ضرورت ہوگی۔ یہاں سے آگے کا راستہ انسانی قدموں پر طے ہو سکتا ہے یا گھوڑے کی پشت پر؟ یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا، لیکن اس نے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس کی قابلیت پر اعتماد کیا اور اس نے آپ کی قابلیت پر، اور دونوں دھوکا کھا گئے۔ بلا سوچے سمجھے اندھا اعتماد کرنے کا نتیجہ عموماً یہی نکلتا ہے۔ آپ نے ہم سب کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے مسٹر گادا، فالکن نے شرمندگی امیز لہجے میں ان سب کی آنکھوں سے جھلکتے احساس کی ترجمانی کی۔ آپ کی باتیں سن کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم سب دودھ پیتے بچے ہیں۔ بے شک آپ کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میرا جی چاہا کہ ایک زوردار کہکہا لگاؤں، وہ میرے تجربے کو اپنے تجربے سے کہیں زیادہ قرار دے رہا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ میرا تجربہ خاک بھی نہیں تھا۔ میں نے جتنی باتیں کی تھیں وہ سیدھی سیدھی کامن سینس کی تھیں۔ ذرا سی سوچ سیدھی رکھتے تو وہ خود بھی انہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ڈبل باس نے پوچھا۔ حل وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ جہاں تک رہا جنگل میں بھٹکنے کا سوال، تو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کو نقشہ تیار کر کے دینے والے ہی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ منزل تک پہنچنے میں آپ کو کتنے دن درکار ہوں گے۔ اس نے اس مدت میں وہ وقت بھی شامل کیا ہوگا جو گھوڑے پر یا پیدل سفر طے کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم ابھی تیاری کر کے نکل چلیں تو شام ڈھلنے سے پہلے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کا تجزیہ واقعی بہت عمدہ ہے مسٹر گادا، طاہر نے کہا، لیکن ایک سوال تو پھر بھی رہ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے رہنما نے آگے کی مسافت گھوڑے کے سفر کے حساب سے بتائی ہے یا پیدل سفر کے حساب سے؟ ظاہر بات ہے کہ گھوڑے پر سفر کی رفتار پیدل سفر کی رفتار سے زیادہ ہوگی، وقت میں فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ آگے کا راستہ دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے سوال کیا۔ جی، اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ آگے چل کر جنگل گھنا ہوتا جائے گا۔ بے شک، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ اس راستے پر گھوڑے دوڑائیں تو نہیں جا سکیں گے۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ راستہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا. دوسری بات یہ کہ گھنے جنگل میں گھوڑا دوڑانا خطرے سے خالی نہیں. درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں گھڑ سواروں کے لیے ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتی آئی ہیں. اگر کوئی یہاں سے گھوڑے پر بھی آگے بڑھے گا تو گھوڑے کی ہلکی رفتار رکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. گھوڑے کے استعمال کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے پیروں کو تھکنے کی زحمت سے محفوظ رکھا جائے اور بس صورت دیگر اس راستے پر ایک پیدل انسان اور گھوڑے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے پیدل چلنے والے کی رفتار گھڑ سوار سے کچھ زیادہ ہی ہو. وہ لوگ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئے. پھر فالکن نے کہا، آپ کے پاس تو ہر سوال کا جواب موجود ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ پہلے ہی سے اس کے متعلق سوچتے رہے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہو. میں نے کہا، تمام سوالوں کے جواب اس نقشے اور سامنے نظر آنے والے راستے سے ظاہر ہیں. میں نے کسی کمال کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ آپ کی کثر نفسی ہے، ڈبل باس نے کہا. بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ اس سفر میں ہمیں آپ جیسے نابغہ روزگار کا ساتھ حاصل ہے. دوسری طرف بھی کچھ اس قسم کی رائے کا اظہار کیا گیا تھا. ڈبل باس نے کہا، اب یہ بھی طے کر لیا جائے کہ یہاں سے آگے کون بڑھے گا. مجھے اور طاہر کو چونکہ مونٹی قبیلے کے مذاکرات کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اس لیے ہم دونوں کا جانا تو لازم ہے. میں نے کہا، اس کے علاوہ 2 مزید افراد ساتھ لیے جائیں گے جن کا انتخاب آپ خود کر سکتے ہیں. آپ لوگ یہاں رکیں گے تاکہ بعد میں جبکہ دیگر افراد کو لے کر آگے بڑھا جائے تو آپ ان کی قیادت اور رہنمائی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ روانہ ہو جائیں. ڈبل باس نے کہا، شام تک آپ مونٹی قبیلے کی حدود تک پہنچ جائیں گے. وہاں پہنچ کر آپ صبح تک انتظار کریں گے. صبح پھوٹنے تک طاہر قبیلے کے بڑوں کو ملاقات کا پیغام بھجوائے گا. پیغام بھیجنے کا طریقہ اسے معلوم ہے. اگر ان کی طرف سے اسبات میں جواب ملتا ہے تو آپ دونوں ملاقات کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. باقی دونوں افراد پیچھے رکیں گے. خیر سگالی کے اظہار کے لیے آپ چند تحفے بھی ساتھ لیتے جائیں گے. اور اگر جواب اسبات میں نہ ملا تو میں نے سوال کیا، ایسی صورت میں آپ لوگ مزید کوئی پیش رفت کرنے کے بجائے وہیں رک کر ہمارا انتظار کریں گے. ہم لوگ صبح ہوتے ہی یہاں سے چل دیں گے اور دوپہر ہونے تک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. جواب نفی میں ملنے کی صورت میں آئندہ لاہے عمل اسی وقت طے کر لیا جائے گا. تحفے کیا ہوں گے؟ وہی جو اس پسماندہ علاقے میں رہنے والے جنگلیوں کو پسند آ سکتے ہیں. اس مرتبہ فالکن نے جواب دیا. عمدہ کپڑے کے چند تھان، 2-3 معمولی بندوقیں، چند تھیلیاں تمباکو کی اور کچھ بوتلیں شراب کی. کیا یہ کافی ہوں گے؟ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے. ان لوگوں کے لیے سونا اتنا قیمتی نہیں جتنی یہ چیزیں، بلکہ سونے کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا ہی غلط ہوگا. سونا ان کے کسی کام کا. یہاں سونے کا نہیں اجناس کا سکہ چلتا ہے. آپ انہیں ہیرے جواہرات کے ڈھیر سے لاد دیجئے، یہ قطعی متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ایسی چند اجناس اور اشیاء صرف پا کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے. تو آپ لوگ صبح یہاں سے نکلیں گے؟ میں نے استفسار کیا. ہاں، میرا ایک مشورہ ہے. میں نے کہا، وہ کیا؟ آپ لوگ خواتین کو 2-3 مردوں کی حفاظت میں ہی چھوڑ دیجئے گا. آگے چل کر نہ جانے کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑے. ایسی صورت میں خواتین کو سنبھالنا مسئلہ بن جائے گا. میرے اب تک کے مشاہدے کے مطابق ان میں سے کوئی ان صعوبتوں کو سہنے کے قابل نہیں. ان کے ساتھ ہونے کی صورت میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کا یہ مشورہ بھی نہایت صائب ہے اور ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ڈبل باس نے کہا، یہاں سے آگے خواتین ہمارے ساتھ سفر نہیں کریں گی. ہمارے لوٹنے پر وہ یہیں سے واپس جائیں گی. ایک دوسرے پہلو کو بھی نظر انداز مت کیجیے. میں نے قدرے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دوسرا پہلو؟ آپ نے خواتین کی واپسی اپنی واپسی کے ساتھ مشروط کی ہے. اس خوفناک جنگل میں زندگی قدم قدم پر موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں واپس آنا نصیب ہی نہ ہو. اوہ، ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا. میری رائے میں خواتین کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ صرف 3 دن ہماری واپسی کا انتظار کریں. اس کے بعد اپنے ساتھ موجود مردوں کو لے کر واپسی کا سفر شروع کر دیں. آپ واقعی تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں. ایسا ہی کیا جائے گا میرا خیال ہے. اب تمام باتیں طے ہو چکی. اب ہمیں روانہ ہونے کی تیاری کرنی چاہیے. کیوں طاہر؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. چلیے. ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے. مجھے تو خیر کسی تیاری کی ضرورت نہ تھی. کون سا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں جانا تھا. ارے سفر کے لیے مناسب کپڑے اور جوتے میں پہلے ہی پہنے ہوئے تھا. البتہ احتیاطاً میں نے خود کار رائفل اور چند ایمونیشن کلپ ساتھ لے لیے. مونٹینا کے ساتھ میں ان کی چپکلش دیکھ چکا تھا. وہ یقیناً وہی موجود تھی اور اس کی طرف سے متشددانہ رد عمل کا اظہار غیر متوقع نہیں تھا.
ممکن تھا کہ مونٹی قبیلہ ہم پر حملہ آور ہی ہو جاتا. دو بدو مقابلے میں تو خیر میں ان کے بس کا نہیں تھا، لیکن دور مار ہتھیاروں کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے ایسے کسی چیز کا ہونا ضروری تھا. اب مجھے طاہر کا انتظار تھا، لیکن طاہر سے پہلے مسٹر الکانڈر سے ملاقات ہو گئی. میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اور شاید میرے دل میں بھی آپ سے ملاقات کی خواہش تھی. میں نے جواب دیا، تم مونٹی قبیلے کی حدود کی طرف سفر کرنے کا آغاز کرنے والے ہو؟ جی ہاں، اور وہاں پہنچ کر تم قبیلوں کے بڑوں سے ملاقات کرو گے. یہ بھی درست ہے. جانتے ہو اس قبیلے کا سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ نہیں، آپ بتا دیجئے. سر بیان، ان کا روحانی پیشوا اور مونٹینا کا اتالیق. قبیلے کے بڑوں میں اس شخص کی بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، یہ بات یاد رکھنا. جی بہتر. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ شخص دیکھنے میں انسان لگتا ہے، لیکن اس کی خاصلت انسانوں والی نہیں. وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح موذی اور خطرناک ہے. اس سے گفتگو کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام لینا. بے حد مکار شخص ہے وہ. میں خیال رکھوں گا. ممکن ہے تمہاری ملاقات مونٹینا سے بھی ہو. تم نے جو واقعات سنائے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی طرف سے بھی ہوشیار رہنا. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ کس روپ میں سامنے آئے. بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. آپ کے مشوروں کا بہت بہت شکریہ مسٹر الکانڈر. میں ان پر پورے دل سے عمل کروں گا. اپنی بات مکمل کر کے مسٹر الکانڈر رکے نہیں. میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد طاہر میرے پاس پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ وہ دونوں آدمی بھی تھے جنہیں اس سفر میں ہمارا ساتھی بننا تھا. ان میں سے ایک میک مین تھا اور دوسرا کرسٹوفر نامی ایک حبشی، جو قد و قامت میں میک مین سے بھی نکلتا ہوا تھا. سفر کے دوران میری چند مرتبہ اس سے گفتگو ہو چکی تھی، اور میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ شخص اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے. میں نے اس سفر کے لیے اپنا نام خود پیش کیا ہے، مسٹر گادا. میک مین نے کہا. جب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں گے تو میں رہ نہیں سکا. آپ کا ساتھ چھوڑنا اب مجھے ممکن محسوس نہیں ہوتا. آپ نے میری زندگی بدل دی. میں ہمیشہ کے لیے آپ کا احسان مند ہوں. اس کے انداز میں جذباتیت اتر آئی تھی. خام خواہ مجھے شرمندہ مت کیجیے مسٹر میک. میں نے سچ مچ خجل سا ہو کر کہا. میں نے محض انسانی خلوص کے پیش نظر آپ کو چند مشورے دیے تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے انہیں عمل کے قابل جانا. آپ کی صلاحیتوں کے قائل ہم سب ہیں مسٹر گادا. کرسٹوفر نے کہا. آپ کی سربراہی میں سفر کرنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا. سربراہی؟ میں نے حیرت اور استفہام کے لہجے میں ملے جلے انداز میں پوچھا. جی ہاں سربراہی، طاہر نے کہا. ہم سب کی متفقہ رائے کے مطابق اس چھوٹی سی ٹولی کا سربراہ آپ کو چنا گیا ہے. آپ لوگ جانے مجھے کیا سے کیا بنا کر چھوڑیں گے، میں نے آہ بھر کر کہا، اور وہ سب ہنس پڑے. ہمارا سفر تیزی سے جاری تھا. گھنے جنگل کے بلند و بالا درختوں، ان کی لٹکی ہوئی شاخوں اور جا بجا راہ میں آ جانے والے گنجان جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے ہم حتی الوسع تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے. میں اور طاہر آگے تھے. ہمارے پاس تیز دھار لمبے چھرے تھے، اور ان کی مدد سے ہم راہ میں آنے والی جھاڑیاں اور شاخیں وغیرہ کاٹتے جا رہے تھے. یوں ہمارے راستے کے آثار خود بخود متعین ہوتے چلے جا رہے تھے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہمارے نقش قدم پر چلنا بہت آسان تھا. اگر ہم منزل پر پہنچ جاتے تو ان کا پہنچنا بھی یقینی ہوتا. نقشہ میرے پاس تھا. آگے بڑھنے سے پہلے میں نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمیں کس سمت کو مد نظر رکھنا ہے. ابھی تک کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی تھی. راستے میں ایک ندی تھی. پانی خاصا گہرا تھا، لیکن جس مقام سے ہم گزرے تھے وہاں پاٹ چوڑا ہونے کی وجہ سے بہاؤ کچھ زیادہ تیز نہیں تھا. ہم اسے آسانی سے عبور کر گئے. جہاں تک جانوروں کا سوال ہے، درختوں کی شاخوں سے چند سانپ لٹکتے نظر آئے تھے، جن میں سے ایک دو اژدہے کی سی جسامت کے حامل تھے، لیکن ہم ان پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھ گئے. سانپوں سے انسان کو عموماً اسی وقت خطرہ ہوتا ہے جب وہ انسان سے خطرہ محسوس کریں. ایسے میں وہ اپنے تحفظ کے لیے حملہ کر دیتے ہیں. غالباً ان سانپوں کو ہماری طرف سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے خطرہ بننے کی کوشش نہیں کی تھی. کسی خطرناک جانور سے ابھی تک ہمارا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، لیکن جنگل بہرحال جنگل ہے، اور قدرتی جنگل میں جانوروں سے یکسر ٹکرائے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے. ہماری دعا تو یہی تھی کہ کوئی خردماغ راستے میں نہ آئے، لیکن وہ وقت شاید قبولیت کا نہیں تھا. بالآخر ایک خطرناک مصیبت ہمارے سامنے آ ہی گئی. وہ ایک جنگلی بھینسا تھا. اس گھاس پات کھانے والے جانور کو خونخوار تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن خطرناکی کے اعتبار سے وہ کسی خونخوار جانور سے کم بھی نہیں ہوتا. اس کی وحشت عدیم المثال ہے، اور اس کی طاقت ہولناک.
اس کی ٹکر ہاتھی کو بھی الٹا کر دیتی ہے اور اس کے سینگ شیر کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ تو یہ موصوف کینہ توز بھی ہوتے ہیں۔ شکاری کی گولی کھا کر اگر بچ نکلیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جان بچانے کے لیے وہ اگر درخت پر بھی چڑھ جائے تو یہ ٹکر مار کر درخت ہی گرا دیتے ہیں، اور اگر نہ گر سکے تو نیچے بیٹھ کر شکاری کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اب یہ بلا ہمارے راستے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بھینسا عموماً خود سے کسی پر حملہ آور نہیں ہوتا، لیکن اس بھینسے کے سر پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا۔ اس کا حملہ بالکل غیر متوقع تھا، اور وہ اتنی تیزی سے ہماری طرف آیا کہ کسی کو بھی رائفل سنبھالنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے نتنوں سے گویا آگ کے مرغولے چھوٹ رہے تھے۔ اس کے سموں کی دھمک سے دھرتی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے آگے چونکہ میں تھا، اس لیے پہلے حملہ مجھی پر ہوا۔ بچ کے میں نے چیخ کے کہا اور تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ میرے پیچھے آنے والوں نے ادھر ادھر چھلانگیں مار کر اپنی جانیں بچائیں۔ بھینسا اپنے زور میں آگے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر نکل کر اس نے قدم جمائے، واپس پلٹا اور سر جھکا کر ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ اتنی بھاری جسامت کے باوجود اس کی پھرتی ناقابل یقین تھی۔ دوسرے لوگ پھر جان بچانے کے لیے بھاگے۔ میک مین تو ایک ہی چھلانگ میں ایک قریبی درخت پر جا چڑھا۔ کرسٹوفر بھینسے کی پیش قدمی کی لائن میں نہیں آیا، اس لیے وہ بھی بچ نکلا، لیکن طاہر اس کے سامنے آ گیا۔ بھینسا پھنکارتا ہوا اس پر چڑھ دوڑا۔ وہ پلٹ کر بھاگا، بھینسا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے تیزی سے رائفل سیدھی کی، لیکن اس بھاگ دوڑ میں صحیح نشانہ لگانا ممکن نہ تھا، اور میں کون سا کوئی ماہر نشانے باز تھا۔ رائفل جھکا کر میں بھینسے کے پیچھے بھاگا۔ مسٹر گادا، میک مین درخت پر چڑھے ہوئے چلایا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی درخت پر پناہ حاصل کر لیجئے، یہ جانور بہت خطرناک ہے۔ طاہر کی زندگی خطرے میں تھی۔ میرے پاس میک مین کی بات پر دھیان دینے کی فرصت تھی نہ موقع۔ میں نے بھاگتے بھاگتے چھلانگ لگائی اور بھینسے کی پیٹھ پر جا گرا۔ دیکھنے والوں کے منہ حیرت سے کھل گئے ہوں گے۔ جس بلا سے جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، میں اس پر جا سوار ہوا تھا۔ بھینسے نے میرے آ چڑھنے پر مطلق توجہ نہ دیتے ہوئے طاہر کا تعاقب جاری رکھا۔ طاہر کے دوڑنے کی رفتار حالانکہ خاصی تیز تھی، اور وہ درختوں کے درمیان بھینسے کو چکر دیتا پھر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے پاس بھینسے کی طرح 4 پائے نہ تھے، صرف 2 تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پہنچنے تک طاہر بھینسے کی ٹکر کی رینج میں آ چکا تھا۔ میرے اس کے سینگوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے بھینسے نے سر جھکا کر طاہر کی ٹکر رسید کر دی، لیکن وہ پھرتیلا شخص اتنی سرعت سے ٹکرا کر راستے سے نکلا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ اس وقت ایک چھوٹے درخت کی بالکل سامنے تھا۔ بھینسے کی ٹکر طاہر کے بجائے درخت پر پڑی، اور بظاہر مضبوطی سے زمین میں گرا نظر آنے والا وہ درخت اکھڑ کر جا پڑا۔ اگر یہ ٹکر طاہر کو پڑ جاتی تو اس کا کیا حشر ہوتا، یہ سوچ کر میں تھڑا کر رہ گیا۔ ٹکر کا اثر یہ ہوا کہ مجھے شدید جھٹکا لگا۔ چونکہ بھینسے کی پشت پر میں ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کوئی بستر پر اوندھے منہ لیٹا ہوا ہو، اور کوئی سہارا میری گرفت میں نہ تھا، اس لیے جھٹکا لگنے سے میں زمین میں جا پڑا۔ زمین سے ٹکراتے ہی میں نے دائیں ٹانگ چلائی۔ میرا نشانہ بھینسے کی پچھلی ٹانگ تھی۔ اگر یہ ضرب اسے پڑ جاتی تو یقیناً بھینسے کی ٹانگ چاک سے ٹوٹ جاتی اور وہ حرکت سے معذور ہو جاتا، لیکن میری ضرب کے ہدف تک پہنچنے تک بھینسا اس کی زد سے آگے نکل چکا تھا۔ میری ٹانگ ہوا میں افقی دائرہ بنا کر رہ گئی۔ میں تیزی سے اٹھا، بھینسا پھر واپس پلٹا۔ طاہر اتنی دیر میں پرے نکل چکا تھا اور اب ایک بھاری بھرکم درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میک مین اور کرسٹوفر پہلے ہی پناہ حاصل کر چکے تھے، چنانچہ اس مرتبہ بھینسا پلٹا تو میں اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان بمشکل تمام 10 قدم کا فاصلہ ہوگا۔ بھینسے کی باچھوں سے جھاگ پھوٹ رہا تھا۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے رکا، اور اس ایک لمحے میں ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ مجھے اس جانور کی آنکھوں میں خون کی سی سرخی نظر آئی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید یہ جانور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے یا کوئی انتہائی گرم چیز کھا لینے سے باولا ہو چکا ہے۔ اب اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک ہم سب یا وہ خود موت کے گھاٹ نہیں اتر جاتا۔ میں قدم جما کر کھڑا ہو گیا۔ بھینسے کا سنگ خارا کی چٹان ایسا جسم حرکت میں آیا، اس کے قدموں کی دھمک گونجنے لگی۔ چند سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے کہ وہ میرے سر پر آ چڑھا۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ بھینسے کے زد میں آتے ہی میں نے پوری قوت کر اس سے پنچ مارا۔ میرا گھونسا اس کی لہیم شہیم گردن سے ذرا پیچھے پڑا۔ میرے ہاتھ کو ایک دھمک سی محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل یہ دھمک تیز دار گھونچ بن کر بھینسے کے جسم کی دوسری طرف سرے تک اتر گئی۔ ایک ہی ضرب سے اسے نہ صرف پورے جسم سے گھما دیا، بلکہ جہاں میرا ہاتھ پڑا تھا اس حصے کے تمام عضلات اور ہڈیاں پچک کر رہ گئی تھیں۔
بس اتنی سی بات تھی، وہ بھینسا جو ایک سیکنڈ پہلے خوف و وحشت کا مجسم استعارہ نظر آ رہا تھا، اب زمین پر پڑا تھا۔ اس کا جسم جانکاری کے کرب میں ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک ٹھوکر رسید کی اور اسے اس کرب سے نجات دلا دی۔ آ جاؤ، کھیل ختم ہو گیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ وہ مختلف کونوں سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چہرے ایسی شدید حیرت کی اما جگہ تھے کہ بیان سے باہر۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میک مین نے حیرت سے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بھینسا ایسے کیسے؟ مسٹر گادا، آپ نے اس پتھر کو کیسے توڑ لیا؟ پتھر کو توڑنے کی ایک خاص تکنیک ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی حیرت دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسی تکنیک سے کام لیا تھا۔ لعنت ہے ہر تکنیک پر، کرسٹوفر نے کہا۔ میں سب دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے آپ نے اس کے گردن سے پیچھے گھونسا مارا۔ یہ دیکھو، اس نے دوسروں کو دکھایا۔ بھینسے کی گردن پر لوتھڑے کی طرح کچلی ہوئی کھال کی صورت میں میری لگائی ہوئی چوٹ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ تکنیک ہے یا ہرکولس کے گرز کی ضرب؟ مجھے پہلے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ یوں اس کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ مجھے لگا جیسے آپ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہیں۔ پھر آپ کا ہاتھ چلا اور یہ پہاڑ زمین بوس ہو گیا۔ میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے، حیرت کے مارے میں پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا تھا۔ آپ کے ایک گھونسے نے اس خوفناک جانور کو زمین چٹا دی اور پھر ٹھوکر مار کر آپ نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ مسٹر گادا، آخر آپ کیا چیز ہیں؟ انسان ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے کوئی دیوتا؟ مجھے انسان ہی رہنے دو کرسٹوفر، دیوتا بنانے کی کوشش نہ کرو، میں نے اسے گھور کر کہا۔ اور جہاں تک رہی اس بھینسے کی بات، تو تم سب کی حفاظت کے لیے میں نے جو ضروری سمجھا وہی کیا۔ اب اس تذکرے پر خاک ڈالو اور آگے بڑھنے کی سوچو۔ ہم دوبارہ چل پڑے۔ ان سب کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ میرے معاملے میں ان کا رویہ پہلے ہی محکومانہ سا تھا، اور اب تو وہ میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ پجاری ہوں اور میں مقدس گائیں۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ باقی کا سفر بخیر و خوبی کٹ گیا۔ ہم نقشے کے مطابق سفر کرتے رہے۔ سپہر ڈھلنے سے پہلے ہم اس خطے سے باہر نکل آئے تھے جس میں اب تک سفر کرتے رہے۔ ہمارے ارد گرد اب بھی جنگل تھا، لیکن اس گھنے پن میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی۔ سپہر ڈھلتے ڈھلتے جنگل ایک طرف سے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اب کہیں کہیں درختوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ دکھائی پڑ رہے تھے۔ بقیہ علاقہ ایک وسیع قدرے ڈھلان میدان کی طرح تھا، اور اس میدان میں جا بجا اونچے ٹیلے نظر ابھرے ہوئے تھے۔ سورج مغرب کی طرف جھکتا گیا۔ آہستہ آہستہ شام کی کنجلاہٹیں دامن پھیلانے لگیں۔ مجھے پہلے پانی کا شور سنائی دیا، پھر ایک چمکیلی سی سطح نظر آئی جس پر دم توڑتے سورج کی آخری شعاعیں رنگین النکاس پیدا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہم ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کا پاٹ وسیع تھا، لیکن اس کی موجوں کو اچھل کود ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں اس کی گہرائی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر ہم رک گئے۔ نقشے کے مطابق اس دریا کے دوسری طرف سے مونٹی قبیلے کی حدود شروع ہوتی تھی۔ وہاں درختوں کے جھنڈ تھے اور جھنڈ کے پار کافی فاصلے پر ایک پہاڑی کی نیلی چوٹی ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست نکلا مسٹر گادا، طاہر نے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالآخر ہم منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف منزل پر پہنچے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ مقصود کے ملنے نہ ملنے کا تعین بعد میں ہوگا۔ او ہاں، آپ درست کہتے ہیں، اس نے خفت سے سر کھجایا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میک مین نے پوچھا۔ وہی جو پہلے طے کیا گیا تھا، طاہر نے جواب دیا۔ ہم یہی رک کر صبح ہونے کا انتظار کریں گے۔ صبح کے وقت میں انہیں پیغام بھجواؤں گا، اور پیغام کا اثبات یا نفی میں جواب ملنے پر اگلے قدم کا دار و مدار ہوگا۔ تو گویا آرام کا وقت آ گیا، کرسٹوفر نے اپنے شانوں سے لٹکا ہوا ہولڈال اتارتے ہوئے کہا۔ اس ہولڈال میں مونٹی قبیلے کے بڑوں کے لائے گئے تحفے بند تھے۔ اسی طرح کا ایک ہولڈال طاہر کے کندھوں پر بھی تھا، جس میں ہمارے لیے شب بسری کا سامان تھا، سلیپنگ بیگ اور خوردنی اشیاء وغیرہ وغیرہ۔ دونوں ہولڈال ہم نے راستے میں باری باری اٹھائے تھے۔ بھینسے والا واقعہ رونما ہونے کے بعد وہ مجھے ہولڈال اٹھانے کی زحمت دینے پر آمادہ نہ تھے، لیکن میں نے بااصرار اپنے حصے کا کام انجام دیا تھا۔ ہاں، اب ہم میں سے 3 آرام کریں گے اور ایک جاگتا رہے گا، طاہر نے کہا۔ پھوٹ پھوٹنے سے کچھ دیر پہلے وہ مجھے اور مسٹر گاڈا کو جگا کر خود سو جائے گا، کیونکہ آگے کے معاملات ہم دونوں کو ہی ہینڈل کرنے ہیں۔ اگر ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو تم دونوں یہیں رکو گے۔ اور یہ جاگنے کی خدمت کون سا انجام دے گا؟ میک مین نے کہا۔ ظاہر ہے مجھے ہی انجام دینا پڑے گی، کرسٹوفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری حالت دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور بیٹھے نہیں تو گر پڑو گے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تھکن کے مارے میک مین کی حالت خراب واقع ہو گئی تھی۔
لیکن کرسٹوفر نے بھی اس کے برابر ہی سفر کیا تھا اور یقیناً وہ بھی تھکا ہوا تھا. اسے ساری رات یوں جگائے رکھنا کرین انصاف نہیں تھا. چنانچہ میں نے کہا میرے خیال میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا. تم دونوں ایسا کرو کہ ابھی آرام کے لیے لیٹ جاؤ. میں اور طاہر 2-3 گھنٹے بعد سوئیں گے. سونے سے پہلے میں کرسٹوفر کو جگا دوں گا. اس وقت تک اس کی تھکن کافی حد تک دور ہو چکی ہوگی. رہی صحیح کسر صبح کے وقت کے آرام سے نکال لینا. کرسٹوفر نے متشکر نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہولڈال کھول کر سلیپنگ بیگ نکالنے لگا. دونوں بری طرح تھکے ہوئے تھے. تھوڑی دیر میں سو گئے. میں اور طاہر پاؤں پھیلا کر زمین دراز ہو گئے. تھوڑی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی. پھر طاہر نے کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہم؟ میں چونک گیا. کوئی خاص بات نہیں. آپ کی ذات میرے لیے بڑی پراسرار ہو گئی ہے مسٹر گادا. وہ کیسے؟ ایک تو وہ حالات جن میں آپ ہم سے ٹکرائے. ظاہر ہوتے ہی آپ نے ہمارے ساتھ 2 ساتھیوں کی جان بچائی. شاید آپ کو علم نہ ہو کہ فالکن میرا بہترین دوست ہے. اس کی جان بچا کر آپ نے ہمیشہ کے لیے مجھے احسان مند کر لیا تھا. اس کے بعد آپ نے خود کو بڑھا چڑھا کر ظاہر کرنے کے بجائے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے آپ بھی ہم سب کی طرح ایک عام انسان ہیں. میں ہر شام آپ کو دیکھا کرتا تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو اتنی ساری لڑکیاں اپنی دسترس میں دیکھ کر آپ سے باہر ہو جاتا. لیکن آپ نے ان میں سے کوئی دلچسپی نہ لی. میکمین کی زبانی میں آپ کے ہاتھوں ریلزے کی جھاڑ کا قصہ بھی سن چکا ہوں. اس واقعے کے بعد آپ کی عزت میرے دل میں اور بڑھ گئی تھی. ریلزے ایسی لڑکی نہیں جسے ٹھکرانا آسان ہو. وہ تو خود پکے پھل کی طرح ہر پسندیدہ شخص کی جھولی میں ٹپکنے کو تیار رہتی ہے. پھر جب گاڑیاں بیکار ہو گئیں اور ہم سب مشکل میں پھنسے ہوئے تھے آپ نے آ کر چٹکی بجاتے ہی سارے مسئلے حل کر دیے. اس کے بعد اس بہنسی کی موت. میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ آپ کے ہاتھوں میں کیسی قوت بھری ہوئی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش میں چکرا کر رہ گیا ہوں. ذہن کو تکانے کی کوشش مت کرو طاہر. میں نے آسمان پر یکے بعد دیگرے نمودار ہونے والے ستاروں کو گھورتے ہوئے کہا. بعض باتیں پوشیدہ ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے. مزید پراسراریاں. اس نے مسکرا کر کہا چلیے چھوڑیے. اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو میں بھی اصرار نہیں کرتا. کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ مناسب رہے گا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ مونٹی قبیلے کی زبان سے تمہیں واقفیت کیسے حاصل ہوئی؟ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے تک بہت کم لوگ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ بات درست ہے طاہر نے تائید کی. لیکن اس کے باوجود اس قبیلے کی زبان کوئی عجوبہ نہیں. ان کے آباء و اجداد کا تعلق مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقوں سے ہے. جب اسلام وہاں پہنچا تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے کیونکہ ان کے عقائد اسلام سے متصادم تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ اسلامی حکومت میں انہیں پنپنے کا موقع نہ مل سکے گا. انہوں نے اپنی رہائش کے لیے یہ خطہ منتخب کیا. میرا بچپن اور لڑکپن صومالیہ، کینیا اور تنزانیہ میں گزرا ہے. مجھے سواحلی زبان میں مہارت ہے. مونٹی قبیلے کی زبان سواحلی کی ہی ایک قدیم شکل ہے. خوب. شاید ڈبل باس نے اسی لیے تمہیں اپنے ہم رکابی کے لیے منتخب کیا. شاید. ویسے ان کا اور میرا ساتھ کافی پرانا ہے. صبح کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو انہیں ملاقات کا پیغام دیا جائے گا. بعد کے اقدامات کا انحصار ان کے جواب پر ہوگا. پیغام کیسے دو گے؟ یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. اس نے مسکرا کر کہا. میں اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. اس کے بعد آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو کرسٹوفر کو جگا کر ہم دونوں سو گئے. پھوٹنے سے کچھ دیر پہلے کرسٹوفر نے ہمیں جگا دیا. پورے جنگل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی. چڑیوں کا چہچہانا بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. یہ خاصی حیرت کی بات تھی کیونکہ پرندے عموماً سورج نکلنے سے پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور جب تک سورج مشرق سے سر نہیں ابھارتا اسی کام میں لگے رہتے ہیں. ماحول کا یہ سکوت کچھ عجیب، کچھ غیر فطری سا لگ رہا تھا. کرسٹوفر ہمیں جگا کر خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا. طاہر نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا پہلے ہاتھ منہ دھو لیا جائے تب تک پھوپ ہوئی پھوٹ جائے گی. میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ہم دونوں دریا کی سمت چل پڑے تاکہ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو سکیں. میرا ارادہ تھا کہ منہ ہاتھ دھونے کے بجائے سیدھے دریا میں ایک ڈبکی لگائی جائے تاکہ پورا جسم تازگی کا ذائقہ چکھ سکے. طاہر میرے آگے آگے چل رہا تھا. دریا تک پہلے وہی پہنچا. عموماً دریا یا نہر کے کنارے پانی سے خاصے اونچے ہوتے ہیں اور سیلاب کے دنوں میں ہی منہ بھرے ہی ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن دریا کی لہریں کناروں سے اچھل رہی تھیں کیونکہ دریا کی گہرائی یہاں کم تھی. طاہر نے کنارے پر بیٹھ کر پانی میں دونوں ہاتھ ڈال دیے اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ حلق سے نکلنے والی چیخ کو اس نے بڑی مشکل سے دبایا ہے. وہ دونوں ہاتھوں کو زور زور سے جھٹک رہا تھا. کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا.
عجیب بات ہے، اس نے جیسے خود سے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاتھ ڈالتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے پانی میں 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ کیا بات کرتے ہو دوست، میں نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہاری حسیات نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس دریا کے پانی میں کرنٹ کہاں سے آیا بھلا؟ البتہ کبھی کبھی پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہاتھ ڈالتے ہی جھٹکا سا لگتا ہے، شاید سردی کے جھٹکے کو تم کرنٹ کا جھٹکا سمجھ بیٹھے۔ پانی اتنا ٹھنڈا تو نہیں تھا۔ وہ اپنے تر ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پانی پر نگاہ ڈال کر وہ ایک دفعہ پھر جھکا اور بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ دایاں ہاتھ بڑھا کر پانی کی سطح کو چھوا۔ اس مرتبہ بھی اس کے ساتھ وہی ہوا، اب کہ اس نے اپنا ہاتھ بغل میں دبا لیا تھا۔ میں آپ سے ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر گادا، اس نے ضبط کی کوشش میں نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا، یہ پانی واقعی جھٹکا مارتا ہے۔ میری بھویں سکڑ گئیں، عجیب سی بات کر رہا تھا وہ۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ میرے کہنے پر وہ ایک طرف ہو گیا۔ میں پانی کی طرف بڑھا، میری نگاہیں اس کی سطح کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سرسری نظر میں تو کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ایسا میں نے کسی شعوری ارادے کے تحت نہیں کیا تھا۔ میری آنکھوں نے یہ فعل گویا اپنے طور پر انجام دیا تھا، اور اب آنکھیں کھولیں تو گویا ایک نئی روشنی ان میں اتر آئی تھی۔ اب پانی کی سطح پہلے کی طرح شفاف نہیں تھی، اس پر پھیلا، اس کے اندر لہریں لیتا گہرے مٹیالے رنگ کا غبار صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ کیا ہوا ہے۔ یقیناً پانی کسی زہر کے زیر اثر تھا، چنانچہ وہ قوت وہ مجھے بوڑھے الکانڈر کے توسط سے حاصل ہوئی تھی حرکت میں آ گئی، اور سحر زدہ پانی کی حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ لیکن یہ سحر کیا کس نے؟ قبیلے والوں کی طرف سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم نے اب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ ہم ان کے متعلق کوئی بری نیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہم نے ابھی تک کوئی حرکت ہی نہیں کی تھی۔ پھر یہ سحر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا تم اپنے حریفوں کو اتنی جلدی بھول گئے؟ ناصر، لیشی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس مرتبہ میں حیران نہیں ہوا۔ کل رات جب میں نے طاہر سے کہا تھا کہ بعض پوشیدہ باتیں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، تو اسی وقت میرے ذہن میں لیشی کا ہی تصور تھا۔ اس لڑکی کی ذات میرے لیے اسی طرح پراسرار تھی جس طرح کہ میری ذات طاہر کے لیے پراسرار بن گئی تھی۔ میں نے بھی اسے ذہن کو نہ تھکانے کی ہدایت کی تھی اور خود بھی اسی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ اگرچہ لیشی کی آواز میری توقع کے خلاف آئی تھی، لیکن اب میں ایسی غیر متوقع باتوں کا عادی ہو گیا تھا۔ میرے حریف، میں نے سوچا، یعنی زوالا اور فولاس تو گویا وہ حرکت میں آ گئے۔ بہت خوب، اب دیکھتے ہیں وہ مزید کیا حربہ آزماتے ہیں۔ میں پانی کے قریب اکڑوں بیٹھا اور میں نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اس وقت مجھے اپنے ہاتھوں میں برق کی ہلکی ہلکی لہروں کا ارتعاش محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پانی کی سطح پر پھیلے، اس غبار کے قریب پہنچے، ان میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے چمکیلے ذرے میرے ہاتھ سے پھوٹ کر غبار سے ٹکرائے اور ایک جھماکے کے ساتھ غبار ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب پانی بالکل شفاف نظر آ رہا تھا، میرے دونوں ہاتھ اس میں ڈوب گئے تھے۔ کیا مذاق کرتے ہو یار، میں نے طاہر سے کہا، یہ دیکھو، مجھے تو کوئی جھٹکا نہیں مارا اس نے۔ اس نے مجھے ایک حیران نگاہ سے نوازا، پھر کندھے جھٹک کر بولا، مجھے یہ توقع تھی بھی نہیں کہ یہ آپ کو جھٹکا مارے گا۔ بہرحال آپ نے اس کا کرنٹ ختم کر دیا، اچھا کیا۔ اب کم از کم منہ تو دھویا جا سکے گا۔ مزید کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر وہ بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا اور میں کہکا لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جسم کو اوپر لباس کی قید سے آزاد کرانے کے بعد میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے پانی سے نکلنے تک طاہر پیغام بھیجنے کی تیاریاں شروع کر چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے درختوں کی چند گری پڑی شاخیں ڈھونڈ نکالیں اور اب چاقو کی مدد سے ان کا فالتو جھاڑ جھنکار صاف کر رہا تھا۔ میں دلچسپی سے اس کا کام دیکھتا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، ان شاخوں کا کیا کرو گے؟ ان کی مدد سے پیغام بھیجا جائے گا۔ اس نے شاخوں پر سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا۔ 3 شاخوں کو صاف کر کے اس نے 2 شاخوں کو دریا کے کنارے قدرے نرم زمین میں گاڑ دیا۔ تیسری شاخ ان کے اوپر اس طرح رکھ دی گئی کہ ایک سے پہلو مستطیل سی بن گئی۔ شاخیں رات کو پڑنے والی اوس کی باعث بری طرح گیلی ہو رہی تھیں۔ جب طاہر نے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر ان کے سروں پر پٹرول چھڑکا تو مجھے کچھ سمجھ آنے لگا کہ پیغام کیسے بھیجا جائے گا۔ بڑے اعظم امریکہ کے ریڈ انڈینز کے اسموک سگنلز کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ وہ آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے ایک دوسرے تک پیغام رسانی کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی غالباً ایسا ہی کوئی طریقہ استعمال کیا جانے والا تھا۔
آگ لگانے کا طریقہ البتہ مختلف تھا۔ میرے اندازے کی تصدیق تقریباً فوراً ہی ہو گئی۔ پیٹرول چھڑک کر طاہر نے بوتل کو بند کیا اور ایک واٹر پروف ماچس نکال لی۔ اوپر والی شاخ کے سروں کے علاوہ اس کے وسط میں بھی پیٹرول چھڑکا تھا۔ اس نے ماچس کو کھول کر اس نے دیا سلائی مسالے پر رگڑی۔ ننھا سا شعلہ وپ سے جل اٹھا۔ طاہر نے اس شعلے کو کھڑی شاخ کے سرے پر لگا دیا۔ پیٹرول میں بھیگے ہوئے اس سرے کو بھی بھپ سے جل اٹھنا تھا، لیکن ہوا اس کے الٹ دیا سلائی جل کر آدھی ہو گئی، لیکن شاخیں ویسے کی ویسی کھڑی رہیں۔ دیا سلائی کی آگ نے ان پر ذرا اثر نہیں کیا۔ طاہر نے دیا سلائی ایک طرف پھینک کر سر کھجایا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ طاہر کی دیا سلائی روشن کرتے ہی شاخوں سے وہی مٹیالہ غبار اٹھنے لگا تو حریفوں کی طرف سے اگلا وار اس طرح کیا گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ ایسے بچگانہ حربوں سے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے۔ ہم یہاں مونٹی قبیلے سے رابطہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب تک کی ان کی تمام کوششیں ہمیں رابطہ کرنے سے روکنے کی تھیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں رابطے سے روک کر آخر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خیال آیا کہ عین ممکن ہے جنگل میں ہم پر حملہ آور ہونے والے بھینسے کا باولا پن بھی انہی کا کیا دھڑا ہو۔ میرا خیال ہے آپ کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے مسٹر۔ میرا نام ناصر ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ طاہر نے خاموشی سے ماچس میری طرف بڑھا دی۔ شکر ہے آپ نے مجھ پر اتنے اعتبار کے قابل تو جانا کہ اپنا اصلی نام بتا دیا۔ ویسے میں آپ کو زحمت دینے کے بجائے ایک اور ٹرائی کر لیتا، لیکن وہ پھوٹ چکی ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ مونٹی قبیلے کے ہر کارے اس وقت دریا کے اس پار اس پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ سورج کے روشن اور بلند ہونے تک وہ وہاں موجود رہیں گے۔ ان تک پیغام پہنچانے اور ان کا پیغام وصول کرنے کا وقت یہی ہوتا ہے۔ میں نے ماچس لے کر کھول لی۔ میرے ہاتھوں میں وہی برقی رومر مرتعش ہو گئی، جیسے ستارے ساز کو چھیڑا جائے تو وہ دیر تک جھنجھنا رہتا ہے۔ اس ایسی ہی جھنجھناہٹ کی مانند میں نے دیا سلائی نکال کر مسالے پر رگڑی، پھر اس کا شعلہ ان دونوں شاخوں کے کناروں پر باری باری لگایا۔ وہ جیسے بہانے کے منتظر بیٹھے تھے فوراً جل اٹھے۔ جہاں بھی طاہر نے اوپر بچھی شاخ کے وسط کی طرف اشارہ کیا اور میں نے وہاں بھی شعلہ لگا دیا۔ شاخوں سے نکلنے والے دھوئیں کی مقدار بہت ہی معمولی سی تھی، لیکن تھوڑی دیر جلنے کے بعد اس میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اب دھوئیں کی 3 گہری اور گھنی لکیریں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور اوپر جا کر یکجا ہو جاتی تھیں۔ طاہر پہاڑی کی چوٹی کی طرف نظر جمائے ہوئے تھا۔ وہ قبیلے والوں کی طرف سے پیغام کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا۔ میں نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پہاڑی کی چوٹی پر نگاہیں جما دی تھیں۔ ہم دونوں امید و بیم کے ملے جلے جذبات لیے قبیلے والوں کی طرف سے کسی اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ چوٹی پر ایک شرارہ سا چمکا، جیسے کوئی پھلجڑی چھوٹی ہو۔ چمک بس ایک سیکنڈ کے لیے نظر آئی، پھر معدوم ہو گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن پھر طاہر کا رد عمل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مونٹی قبیلے کی طرف سے جواب موصول ہو گیا ہے۔ میں نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ قبیلے والوں کا جواب موصول ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ ہمیں آگے بڑھنے کی دعوت دے دی گئی ہے، تو پھر فوری پیش قدمی کی جائے۔ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس نے تصدیق کی، فوری پیش قدمی۔ اس سے پہلے میک مین اور کرسٹوفر کو جگایا گیا، پھر ہم تحائف والا ہولڈال لے کر دریا کی طرف چل پڑے۔ ہمیں دریا عبور کر کے مونٹی قبیلے کی حدود میں داخل ہونا تھا۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا، کیا کپڑے بھگونا پڑیں گے؟ کیا مطلب؟ طاہر تھوڑا سا حیران ہوا۔ بھائی، دریا کی دوسری طرف جانا ہے، کیا سیدھے سبھاؤ کود کر جانا پڑے گا یا کوئی اور راستہ ہے؟ راستہ ہے، اس نے کہا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا۔ اس کے کہنے پر میں نے دریا کی طرف دیکھا، کچھ نہ پا کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ نتیجہ وہی نکلا، کم از کم مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے میری انگلی کی سیدھ میں دیکھیے، طاہر نے کہا۔ میں نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اپنے تئیں کوئی پل یا پلی وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا، اور جس طرف طاہر نے اشارہ کیا وہاں پانی میں ابھرے ہوئے پتھر نظر آ رہے تھے۔ بہت پسماندہ معلوم ہوتے ہیں یہ لوگ۔ میں نے پتھروں کی طرف بڑھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ کیسے؟ ایک پل تک تو تعمیر نہیں کر پائے دریا پر؟ ایسی کوئی بات نہیں، طاہر نے کہا۔ دراصل ان کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ اپنے قبیلے کی حدود کے علاقے میں دریا پر کوئی پل تعمیر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باہر کی دنیا میں جانے اور باہر والوں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ نہ تو کسی کو اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کوئی مستقل رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔ ان کا کوئی مذہب بھی ہے؟
چند بے سروپا رسوم و عقائد کا ایک مجموعہ ہے. آپ چاہیں تو اسے ان کا مذہب سمجھ لیں یا پھر ان کا مذہبی رویہ. اس وقت تک ہم پتھروں پر قدم رکھ چکے تھے اور سنبھل سنبھل کر آگے بڑھ رہے تھے. طاہر مجھ سے آگے تھا. تحائف والا ہول ڈال وہی سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے کچھ زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا. ہول ڈال کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا. اس احساس کا تعلق اس ہول ڈال میں موجود تحائف سے تھا. ایک سوال پہلی دفعہ میرے ذہن میں گونجا اور پھر فوراً ہی ہونٹوں پر آ گیا. طاہر ایک بات بتاؤ. پوچھئے. کل ٹریلر میں جب ہم آئندہ سفر کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے تو فالکن نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں. جی ہاں، یہ سچ ہے، اور اسی لیے انہیں تحفے میں دینے کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا گیا ہے جنہیں ہمارے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت حاصل نہیں. جی بالکل. تو پھر اس خزانے سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جس کا آدھا نقشہ وہ اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور جس کے سلسلے میں بات چیت کرنے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم براہ راست نقشے کے سلسلے میں بات چیت کرنے نہیں جا رہے. ہماری بات چیت مونٹینا کے حوالے سے ہوگی. دوسری بات یہ کہ خزانے سے قبیلے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں. دلچسپی صرف مونٹینا اور اس کے اتالیق سر بیان کو ہے، اور وہی لوگ اب تک ہماری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں. مونٹینا نے یہ نقشہ تمہیں لوگوں سے حاصل کیا تھا. یہ بات تو میں ڈبل باس کے منہ سے سن چکا ہوں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ڈبل باس کے پاس یہ نقشہ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی اور سوال پوچھتا تو میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن آپ سے کچھ چھپانا ممکن نہیں. یہ ایک طویل کہانی ہے. بہرحال میں مختصر کر کے آپ کو سنائی دیتا ہوں. خزانے کا یہ نقشہ ڈبل باس کو دراصل اپنے والد کی طرف سے ملا تھا. یہ نقشہ گزشتہ کئی نسلوں سے ان کے خاندان میں محفوظ چلا آ رہا ہے. ڈبل باس سے پہلے کسی نے اس کے متعلق چلتے ہوئے خزانے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی.